اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا مسلمان کے درمیان صلح کراتا ہے، جب یہ صلح کراتا ہے اللہ اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بات لکھی ہے ہر بندہ اپنے رویے کے مطابق بات کرتا ہے، کہتا ہے میں درست ہوں، ٹھیک ہوں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کے وقت کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے تو حضور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں سے کہتے اے عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں نماز پڑھ لوں۔ یعنی حضور ان کی عزت بھی برقرار رکھتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنی بیوی سے نہیں پوچھنا۔ حضور کہتے پہلے اما عائشہ صدیقہ سے اجازت لیتے کیونکہ رات کا وقت ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اگر تو اجازت دے تو میں نماز ادا کر لوں۔ یعنی حضور محبت فرماتے، ہر بندے کو اس کے مطابق پیار عطا فرماتے، اس کے زندگی کے مطابق، اس کے رویے کے مطابق دیکھتے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے، حضور ان کے رویے کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی بات فرماتے۔ اور دوسری بات مفسرین کرام نے لکھی ہے صرف 2 قدم ہیں، یاد رکھنا صرف 2 قدم ہے۔ ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھنا ہے، دوسرا قدم اللہ کے قرب تک پہنچا دے گا۔ اگر ہمارا نفس ابھی بھی زندہ ہے تو اللہ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یاد رکھنا 2 محفلیں لگی ہوں، ایک مسجد کے اس کونے میں ہو، دوسری مسجد کے اس کونے میں ہو، ایک محفل میں بھی لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، دوسری محفل میں بھی لوگ بیٹھے ہوں۔ یہ مسجد نبوی ہے، محفلیں 2 لگی ہیں، میرے نبی مسجد کے اندر تشریف لائے، حضور نے دونوں محفلوں کی طرف دیکھا، ایک طرف لوگ بیٹھ کے درود پڑھ رہے تھے، ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک کونے میں لوگ بیٹھ کے درس دے رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ درود والی محفل بھی افضل ہے، یہ نماز پڑھنے والی محفل بھی افضل ہے، ذکر کرنے والی محفل بھی افضل ہے۔ حضور نے اس محفل کو چھوڑا، حضور اس محفل میں جہاں درس بیان ہو رہا تھا۔ یعنی ہمیں درس یہ ملتا ہے صرف درود پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا، صرف ذکر کرنا ہمیں فائدہ دے گا، نماز پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا۔ جب دین سکھائیں گے دین دوسروں کو فائدہ دے گا، حضور اس کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور بندہ کہتا ہے میں خود ٹھیک ہوں، درست ہوں، کیونکہ دوسرا بندہ غلط تھا۔ یہاں پر مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سامنے رکھے، بلکہ مولا علی کا قول سماعت فرمائے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا اگر دوسرے بندے نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ نے کیا اچھا کیا، اس میں اور تجھ میں فرق کیا رہ گیا، یعنی فرق واضح کر دیا۔ فرمایا یہ فرق نہیں ہے، فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تھا تو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسری بات خوبصورت لکھی ہے، غور کرنا، حضرت اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ اذیت پہنچا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے مدینے والے مصطفیٰ کو، فرمایا جہلوں کا باپ، جن کو یعنی جہلوں کا باپ کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتا رہا، تکلیف پہنچاتا رہا، بھاگ گیا وہاں سے۔ جب خبر پہنچی تو حضرت فاروق اعظم نے کہا میرے ہاتھ میں لگ گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا اگر مولا علی کو پتہ چل گیا، سامنے آ گیا مولا علی کے، تو مولا علی تلوار کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیں گے اس کے۔ جب دیکھا نا تو کوئی بات نہ بنی، حضرت اکرمہ کی بیوی روتی ہوئی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرماتے ہیں حضور کے قدموں میں سر رکھ لیا، یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے، مدینے والے مصطفیٰ کا کرم تو دیکھیں۔ پھر حضور کہہ دیتے ساری زندگی مجھے تکلیف پہنچاتے رہے، آج معاف کر دوں۔ مدینے والے مصطفیٰ تو آج معاف کرنے کے لیے ہیں، حضور تو ہمیں معاف کرانے کے لیے آئے ہیں، بخشوانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت اکرمہ کی بیوی جب آئی نا محبوب کی بارگاہ میں، روئی نا، جب آنسو بہائے نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم جوش پر آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دستار اتار دیا سے، خدا کی قسم حضور نے کہا یہ دستار لے جا، میری اکرمہ کو گواہی دے دے کہ حضور نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور تو اس قدر معاف کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ نہیں دیکھا کتنا بڑا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کے پاس ایک فرعون ہوتا ہے، میرے پاس جو فرعون تھا ابو جہل تھا، سب سے بڑا فرعون ہے یہ۔
دیکھو اس کا بیٹا، حضور اس کے لیے اتنی معافی دے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ایک ایک قدم پر انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، حضور نے اپنی دستار بھی اتار کر دے دی۔ فرمایا یہ لے جا اکرما کو کہہ دے، بیوی سے کہنے لگے اکرما کی بیوی سے، جا اسے کہہ دے مدینے والے مصطفیٰ نے یہ نشانی بھیجی ہے، تجھے معاف فرما دیا۔ فرماتے ہیں جب حضرت اکرما نے سنا نا، پھر دیکھو زندگی بدلی، تبدیلی آئی۔ حضرت اکرما ایک کونے پر بیٹھے ہیں، درمیان میں پانی ہے، میرے نبی یہاں ہیں، وہ وہاں ہے۔ کہنے لگا اے مدینے والے مصطفیٰ، اگر یہ پتھر تیرتا ہوا وہاں سے یہاں آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پتھر جو مجھے دیکھ کر درود پڑھتا ہے، اس پتھر کی بات کرتا ہے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کرنا ہی تھا، پتھر جہاں پڑا تھا پتھر جھوم اٹھا، آج حضور نے مجھے پسند فرما لیا ہے۔ فرمایا حضور نے مجھے پسند فرمایا، میری طرف حضور اشارہ کرے اور میں زمین پہ پڑا رہا ہوں۔ حضور تو اتنے کریم ہے، اگر بے جان کی طرف اشارہ کر لے اللہ اس میں جان عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا پتھر تیرتا ہوا اکرما کے پاس پہنچا، فرمایا یا رسول اللہ اسے واپس بلائیں، آپ کے کہنے پر واپس آ جائے، کلمہ پڑھ دوں گا۔ فرمایا جیسے ہی واپس آیا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا اس کا باپ کتنا بڑا دشمن تھا، فرمایا نانا۔ پھر حضور نے آگے جو جملہ کہا نا، ہماری زندگی جو جوڑ دینے والا جملہ ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے کہا، فرمایا کبھی بھی جتنا بڑا کافر بھی ہے اکرما کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ آج تو لوگ محبوب کے والدین کے بارے میں کہتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا بڑا کافر ہے، فرمایا اکرما کے سامنے کبھی بھی اس کے باپ کو برا نہ کہنا، اس کے باپ کو گالی نہ دینا۔ حضور تو یار اتنے بڑے دشمن کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم اپنی دشمنی کے لیے دوسروں کو ذلیل کر دیں۔ یہ دشمنی اپنی ذاتیات کے لیے ہے، نبی کی بات کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا آگے خوبصورت واقعہ لکھا ہے کنز الاعمال کے اندر حدیث ہے، فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پھل ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، محنت کا صلہ ملتا ہے، اللہ محنت ضائع نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کام تم کر لو اللہ تمہیں انعام عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ وہ کام کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم عاجزی اختیار کرو، عاجزی کا پھل جو ہے وہ محبت ہے۔ عاجزی اختیار کرو، عاجزی کا پھل جو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا میرا رب تجھ سے محبت فرما دے گا۔ یعنی عاجزی اتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا حضور بھی محبت فرماتے ہیں، رب بھی محبت فرماتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خوبصورت واقعہ ملتا ہے اسی آیات کی تفسیر کے اندر، ضمن کے اندر جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ کے والد کہنے لگے آج مدینے والے مصطفیٰ کے لیے کھانا نہ بنائیں۔ فرماتے ہیں حریرہ بنایا گیا، حریرہ حلوے کو کہتے ہیں۔ فرمایا تیار کیا گیا، آپ کی ماں نے خوبصورت بنایا، حضور صلہ کیسے دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں خوبصورت بنایا، آپ نے برتن کے اندر رکھا، باپ نے دیا، حضرت جابر بن عبداللہ لے کر چلے، ابھی قریب نہیں پہنچے تھے، جاننے والے محبوب نے کہا اے جابر بن عبداللہ تیرے باپ نے میرے لیے گوشت بنایا ہے۔ خوشبو بھی آ رہی تھی، پتہ بھی تھا حلوہ ہے، حریرہ ہے۔ حضور نے کہا تیرے باپ نے میرے لیے گوشت بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیا، ابھی میری عمر کم تھی، میں دے کر واپس آیا تو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو جی حضور تو کہہ رہے تھے تیرے والد نے میرے لیے گوشت بھیجا ہے۔ تو آپ کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑے اور فرمایا تو خوش نصیب ہے یار حضور جسے پسند فرما لیں۔ حضور خود کہہ رہے ہیں، بلکہ جانے دینے کے لیے جاتے ہیں، حضور نے خود کہا ہے، فرمایا جلدی کرنا ایک بکری کا بچہ لا، میں آپ ذبح کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ذبح کیا، خوبصورت گوشت بنایا اور جابر بن عبداللہ کی والدہ کو دیا، آپ نے خوبصورت سالن بنایا۔ فرماتے ہیں دن ابھی قریب ہی تھا، میں جب دوبارہ لے کر گیا حضور نے یہ نہیں پوچھا گوشت لائے ہو، پر میں نہیں پوچھا۔ جب حضور نے لیا تو پھر کرم کتنا کیا، حضور نے فرمایا تحفہ دیا کرو، لیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا صرف لینے پر نہیں، اتفاق کرنا دیا بھی کرو جس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور نے محبت بڑھانے کا ہمیں درس دیا ہے، ملانے کا درس دیا ہے، توڑنے کا نہیں دیا۔ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اس نے کینچی دی، یہ لو جی حضور یہ تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا کاش تو کینچی نہ دیتا مجھے سوئی دے دیتا۔ فرماتے ہیں کینچی وہ ہے کاٹنے کے لیے ہے، سوئی جو ہے یہ جوڑنے کے لیے ہے، میں جوڑنے والا کام کرتا ہوں کاٹنے والا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں جب گیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا اور لے کر پھر حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، حضور نے دعا کی۔ حضور کے الفاظ کیا تھے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا
اے جابر بن عبداللہ اللہ تبارک و تعالی میری طرف سے بھی تجھے بھی صلہ عطا فرمائے، تیری ماں کو بھی صلہ عطا فرمائے، تیرے باپ کو بھی صلہ عطا فرمائے۔ حضور نے جب تینوں کے لیے صرف یہاں تک دعا ختم نہیں کی، مدینے والے مصطفیٰ کہنے لگے، فرمایا اے جابر بن عبداللہ میری طرف سے بھی اللہ صلہ دے گا، کل انبیاء جتنے نبی آئے ہیں سب کی طرف سے اللہ تجھے بھی، تیری ماں کو بھی، تیرے باپ کو بھی صلہ عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں حضور اتنے کریم ہے، حضور جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر جھولیاں بھر کے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور خوب کہا، فرمایا خود بھیک دیں، خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ فرماتے ہیں جو بھی مانگنے والا آتا حضور اتنا دیتے، پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یعنی آج کے درس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، حضور جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام محبت کو فروغ دینے کے لیے آئے ہیں، محبت ختم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج کے درس سے ہم نے یہی محبت لے کر جانا ہے، درس کا سبق لے کر جانا ہے۔ ہم جوڑیں گے، توڑنے والے نہیں بنیں گے۔ جو توڑتا ہے میرا رب اس سے توڑتا ہے، جو جوڑتا ہے اللہ اس سے بھی جوڑتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ